امیر خان سے انتقام لینے کے بعد شاہ پسند کے کہنے پر ہم نادرآباد چلے گئے۔ وہاں شاہ پسند اپنے استاد حسام الدین اور اس کے بھائی مجیر الدین سے ملا۔ پاشا، ہم نے ایک رات وہاں بسر کی۔ صبح ہم نے وہاں سے کوچ کیا۔ کوچ کرتے وقت پاشا، شاہ پسند نے ایک ایسا کام کیا جو میرے دل کو بہت بھایا۔ احمد شاہ ابدالی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کون سا کام؟ درویش عبید اللہ کہنے لگا، پاشا، امیر خان کے 18 مصاحبوں کو ہم نے تیر برسا کر ختم کر دیا تھا۔ مرنے والوں کے 18 گھوڑوں کو لے کر ہم ہرات شہر آئے اور ایک سوداگر کے ہاتھ ہم نے وہ 18 گھوڑے فروخت کر دیے۔ ان 18 گھوڑوں کی فروخت سے جو رقم ملی وہ نادرآباد سے رخصت ہوتے وقت عبداللہ نے اپنے استاد حسام الدین کے حوالے کر دی۔ حسام الدین وہ رقم قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شاہ پسند نے بڑے اصرار اور بڑی التجا کر کے وہ رقم حسام الدین کو دی۔ پاشا، جس وقت شاہ پسند وہ رقم اپنے استاد محترم حسام الدین کو دے رہا تھا، خدا گواہ ہے مجھے ایسا سکون، ایسا اطمینان ہوا جس کا میں اظہار نہیں کر سکتا۔ درویش عبید اللہ کے اس انکشاف پر جہاں تھوڑی دیر قبل احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر خفگی، ناراضگی اور غضبناکی تھی، وہاں اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ اور مسرتیں ہی مسرتیں رقص کر رہی تھیں۔ پھر وہ درویش عبید اللہ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، درویش عبید اللہ، کیا تمہارے ساتھ شاہ پسند اور کامنی بھی لشکر میں آ گئے ہیں؟ اس پر درویش عبید اللہ کہنے لگا، بے شک پاشا، وہ لشکر میں آ چکے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی گلہ کرنے کے انداز میں پوچھنے لگا، پھر وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ عبید اللہ پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، پہلے میں آپ کے کمرے میں داخل ہوا ہوں تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا کروں، اس لیے کہ شاہ پسند کے بھائی قاسم نے بتا دیا تھا کہ آپ کئی بار میرا اور شاہ پسند کا پوچھ چکے ہیں اور آپ بڑے غصے اور ناراضگی کی حالت میں ہیں۔ لہٰذا شاہ پسند کو میں نے آپ کے کمرے کے دروازے پر کھڑا کیا۔ پہلے میں خود اندر آیا تاکہ آپ اگر ناراض اور خفا ہوں تو جس قدر ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کر لیں، شاہ پسند سے کچھ نہ کہیں۔ درویش عبید اللہ کی اس گفتگو پر احمد شاہ ابدالی نے ایک بلند اور بھرپور کہکا لگایا۔ پھر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، درویش عبید اللہ، تم بڑے ظالم انسان ہو۔ ہمارے بیٹے کو تم نے ہمارے کمرے کے باہر کھڑا کر دیا اور خود آ کر ہمارے ساتھ محو گفتگو ہو گئے۔ پھر احمد شاہ ابدالی اپنے کمرے کے دروازے پر آیا اور اس نے دیکھا عبداللہ وہاں بت کی طرح خاموش اور پرسکون کھڑا تھا۔ احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک اسے دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس نے شاہ پسند کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور لپٹائے ہی لپٹائے وہ اسے اپنے کمرے میں لایا اور اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے پھر کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، مجھے تم پر اور درویش عبید اللہ پر بے انتہا غصہ اور ناراضگی تھی کہ تم دونوں مجھے بتائے بغیر کامنی کو ساتھ لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ہو، لیکن یہ سن کر کہ تم نے اپنے دشمن امیر خان کا خاتمہ کر دیا ہے، میری ساری ناراضگی، سارے گلے، سارے شکوے جاتے رہے ہیں۔ بیٹے، تجھے کم از کم مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا۔ اگر تو اپنے ساتھ محافظ دستوں کو نہیں لے جانا چاہتا تھا نہ صحیح، لیکن کم از کم مجھے تو خبر ہوتی کہ تم کہاں ہو، تاکہ خدا نہ کرے اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو میں تمہیں تلاش تو کر سکوں۔ بیٹے دیکھ، تیرا میرا تعلق، رابطہ اور رشتہ ایک حکمران اور ایک امیر لشکر کا نہیں بلکہ ایک باپ اور بیٹے کا ہے۔ تمہارے یوں غائب ہو جانے پر میں پریشان اور فکرمند نہیں ہوں گا تو اور کون ہوگا؟ جواب میں عبداللہ کہنے لگا، پاشا، میں آپ کے ان جذبات کی قدر کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں، پر پاشا، میں آپ کو ایک اچانک تاثر دینا چاہتا تھا، اس لیے میں آپ کو بتائے بغیر چلا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ واپس آ کر آپ کو امیر خان کے قتل کی خوشخبری دوں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے اپنی ٹانگ بڑھائی اور احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہا، پاشا، میری ٹانگ کی طرف دیکھیے۔ امیر خان کو قتل کرنے کے بعد میں نادرآباد چلا گیا تھا اور وہاں سے اپنے استاد محترم حسام الدین کے بھائی مجیر الدین سے میں نے ٹانگ میں پڑا ہوا کڑا بھی کٹوا دیا ہے۔ اب بائیں ٹانگ کا کڑا رہ گیا ہے۔
اور کابل کے سابق حکمران نصیر خان کا خاتمہ کرنے کے بعد میں اس ٹانگ کے کڑے سے بھی نجات حاصل کر لوں گا۔ اس کے بعد مجھے اپنی ذات پر فخر ہوگا کہ میں نے اپنے دادا کی ساری شرائط اور ساری خواہشوں کو پورا کر دیا ہے۔ احمد شاہ ابدالی بے حد اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، تو نے میرا سارا غصہ، شکوہ اور گلہ دور کر دیا ہے۔ میں تجھے امیر خان کے قتل اور ٹانگ کے ایک کڑے سے نجات حاصل کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ بیٹے، اب میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں جس کی خاطر میں بڑی بے چینی سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ شاہ پسند میرے بیٹے، پہلی بری خبر یہ ہے کہ ہندوستان میں ہمارے خلاف بغاوت ہو چکی ہے۔ سکھوں نے پنجاب میں جگہ جگہ، شہر شہر، کریا کریا بغاوتیں کھڑی کرتی ہیں۔ تیمور اور جہان خان کو سکھوں نے شکست دی ہے اور مجبور اور بے بس ہو کر تیمور اور جہان خان دونوں اپنے بچے کچے لشکر اور ساتھیوں کے ساتھ کندھار کا رخ کر چکے ہیں۔ شاہ پسند میرے بیٹے، دوسری بری خبر یہ ہے کہ کلات کے والی نصیر خان نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ ہمارے جو آدمی کلات میں مقیم تھے انہیں نصیر خان نے قتل کر دیا ہے اور اپنی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ ان دو امور کی بنا پر شاہ پسند میرے بیٹے، میں بڑی بے چینی، بڑی بے صبری سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اب جب کہ تو آ گیا ہے میرے بیٹے، میرا لائحہ یہ ہے کہ کل ہم اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے کوچ کریں گے۔ پہلے ہم یہاں سے کلات کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ باغی نصیر خان سے نمٹنے کے بعد پھر ہم ہندوستان کا رخ کریں گے اور وہاں سکھوں نے جو آدینہ بیگ اور مراٹھوں کے ساتھ مل کر ہمیں نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی کریں گے۔ جواب میں عبداللہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ خیمے کے اس کمرے میں شاہ ولی خان داخل ہوا۔ عبداللہ اور درویش عبید اللہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر شاہ ولی خان سے ملے۔ پھر شاہ ولی خان عبداللہ کے پہلو میں بیٹھ گیا اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ لوٹ آئے ہو، پر یہ تو کہو کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ جواب میں عبداللہ کے بجائے خود احمد شاہ ابدالی بولا، شاہ ولی خان میرے دوست، میرے رفیق، شاہ پسند کو مبارکباد دو۔ یہ مجھے بتائے بغیر ہرات کے سابق حکمران امیر خان کے پیچھے چلا گیا تھا اور اسے قتل کرایا ہے۔ اس کی دائیں ٹانگ کی طرف دیکھو، اس نے دائیں ٹانگ کا کڑا کٹوا کر علیحدہ کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے ماں باپ کے ایک دشمن کا خاتمہ کر چکا ہے۔ اب اس کی بائیں ٹانگ میں کڑا رہ گیا ہے جو کابل کے سابق حکمران نصیر خان کے قتل کا منتظر ہے۔ شاہ ولی خان نے اس کارگزاری پر عبداللہ کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی پھر بولا، شاہ ولی خان میرے دوست، تمہارے آنے سے پہلے میں نے شاہ پسند کے ساتھ سارا معاملہ طے کر لیا ہے۔ کل لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ شاہ ولی خان، کل ہی کچھ قاصد تیمور اور جہان خان کی طرف روانہ کر دو اور انہیں بھی ہمارے لاہ عمل سے آگاہ کر دو۔ شاہ پسند، تم ایسا کرو، تم سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو، تم اور درویش عبید اللہ دونوں جاؤ اور آرام کرو، اس لیے کہ کل تم نے پھر سفر پر روانہ ہونا ہے، لہٰذا دونوں جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی درویش عبید اللہ اور شاہ پسند اٹھے اور احمد شاہ ابدالی کے کمرے سے نکل گئے۔ عبداللہ اور درویش عبید اللہ جب اپنی حویلی کے دیوان خانے میں داخل ہوئے تو وہاں قاسم اکیلا بیٹھا ان دونوں کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی عبداللہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، قاسم نے بڑی بے چینی سے اسے مخاطب کر کے پوچھا، عبداللہ میرے بھائی، پاشا نے کیا کہا؟ اس پر عبداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پاشا نے کیا کہنا تھا، بس وہ میری کارگزاری پر بے حد خوش ہوا اور مجھے مبارکباد دی کہ میں نے امیر خان کو قتل کر کے اپنی ٹانگوں میں پڑے ہوئے ایک کڑے سے نجات حاصل کر لی ہے۔ اس موقع پر کامنی اور ارجن بھی دیوان خانے میں داخل ہوئیں۔ وہ دونوں بھی عبداللہ کی گفتگو سن کر خوش ہو گئی تھیں۔ پھر کامنی بولی اور کہنے لگی، کھانا تیار ہے، میرے خیال میں پہلے کھانا کھا لیں۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، ہاں بھوک تو لگی ہے، کھانا کھائیں۔
ایک اور بات، اور وہ یہ کہ کل میں یہاں سے لشکر کے ساتھ کلات کی طرف کوچ کر رہا ہوں، اس لیے کہ کلات کے والی نصیر خان نے پاشا کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ وہاں سے شاید ہمیں ہندوستان کا رخ کرنا پڑے۔ کامنی: میرے خیال میں تم یہیں رہو، خواہ مخواہ تم کلات اور وہاں سے ہندوستان کا چکر لگاتے ہوئے خوار ہوتی پھرو گی۔ میرے خیال میں قاسم بھائی کی روانگی کے بعد ارجن بہن بھی یہی رہنا پسند کریں گی۔ تم دونوں اسی حویلی میں رہنا، اور تمہاری نگرانی اور نگہداشت کے لیے عام عبید اللہ کو بھی یہی چھوڑ جاؤں گا۔ اس پر کامنی فوراً بولی: میں تو یہاں نہیں رہوں گی، میں تو آپ کے ساتھ لشکر میں رہوں گی۔ میں ارجن بہن سے بات کر چکی ہوں، یہ خود بھی قاسم بھائی کے ساتھ لشکر میں روانہ ہو رہی ہیں، لہٰذا میں اکیلی پیچھے بیٹھ کر کیا کروں گی؟ اس بار درویش عبید اللہ بھی فوراً بولا اور کہنے لگا: کامنی ٹھیک کہتی ہے شاہ پسند میرے بیٹے، میں بھی تمہارے ساتھ لشکر میں روانہ ہونا پسند کروں گا۔ اس بار عبداللہ بولا: اگر آپ سب لوگوں کی یہی نیت ہے کہ سب لشکر میں شامل ہوں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بہرحال کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے۔ عبداللہ کا یہ جواب سن کر کامنی اور ارجن دونوں خوش ہو گئی تھیں۔ بھاگی بھاگی وہ گئیں، کھانا لے کر آئیں، پھر وہ سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ دوسرے روز سب لشکر کے ہمراہ کندھار سے کلات کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ تیمور اور جہان خان دریائے چناب کو عبور کرنے کے بعد کسی قدر مطمئن ہو گئے تھے، اس لیے کہ دریائے چناب چونکہ طغیانی پر تھا اور کشتیوں کا عارضی پل جو جہان خان نے بنوایا تھا وہ چونکہ جلا دیا گیا تھا، لہٰذا سکھ اور مرہٹے ان کا تعاقب نہ کر سکے تھے۔ اس لیے اب وہ بے خطر سے ہو کر درمیانی رفتار سے آگے بڑھنے لگے۔ تیمور اور جہان خان دونوں اپنے لشکر کے آگے آگے تھے، دونوں کے گھوڑے ساتھ ساتھ دل کی چال بھاگ رہے تھے۔ گجرات سے چند میل آگے جا کر شہزادہ تیمور لگاتار جہان خان کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ جہان خان کا گھوڑا دل کی چال چلتے ہوئے تیمور کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن گھوڑے پر بیٹھے ہوئے جہان خان کی گردن برابر اس انداز میں جھکی ہوئی تھی جیسے وہ انگنت تفکرات میں کھویا ہوا ہو۔ اس پر تیمور نے جہان خان کو مخاطب کیا: جہان خان میرے بزرگ، دریائے چناب کو عبور کرنے کے بعد میں برابر دیکھ رہا ہوں تم کسی گہری سوچ میں غرق ہو۔ کیا بات ہے؟ جس وقت مرہٹے اور سکھ ہمارا تعاقب کر رہے تھے اس وقت تم اس طرح سوچوں میں غرق نہیں تھے، اب جب کہ ہمیں تعاقب کا بھی کوئی خطرہ اور ڈر نہیں، پھر تم کن تفکرات میں کھو گئے ہو؟ اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ پاشا ہم دونوں سے جواب طلبی کریں گے کہ ہم لاہور کو چھوڑ کر کندھار کیوں روانہ ہوئے، تو اس سلسلے میں تمہیں فکرمند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری میں اپنے اوپر لے لوں گا۔ میں خود پاشا سے کہوں گا کہ میرے حکم پر جہان خان نے بچے کچے لشکر کے ساتھ لاہور سے نکل کر کندھار کی طرف کوچ کرنا پسند کیا۔ تیمور کی اس گفتگو کے بعد بھی جہان خان تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر وہ کہنے لگا: تیمور میرے مہربان، میری پریشانی اور فکرمندی کی وجہ یہ نہیں ہے۔ جہاں تک پاشا کا تعلق ہے وہ مجھ پر بڑے مہربان، بڑے احسان کرنے والے ہیں۔ میں اس وجہ سے فکرمند نہیں کہ ہم نے لاہور کو چھوڑ کر کندھار کی طرف کوچ کیا۔ میری فکر، میری پریشانی کی ایک اور ہی وجہ ہے جس نے میرا سکون درم برم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس پر تیمور نے فکرمندی سے جہان خان کی طرف دیکھا اور پوچھا: جہان خان میرے بزرگ، تمہاری فکرمندی کی کیا وجہ ہے؟ مجھ سے بھی کہو، ہو سکتا ہے میں اس کا ازالہ کر سکوں۔ اس پر جہان خان ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہنے لگا: اس کا ازالہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تم کہو تو صحیح، شاید میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ تیمور نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں جہان خان کہنے لگا: تیمور میرے عزیز، آپ جانتے ہوں گے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ماہ رخ ہے۔ اس کی منگنی میں نے اپنے بھتیجے زال بیگ پوپلزئی کے ساتھ کر دی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ زال بیگ کو پسند کرتی تھی یا نہیں، تاہم وہ اس منگنی پر خاموش تھی۔
اس کی خاموشی پر میں اور میری بیوی نے اس کی رضامندی جانی اور ہم اس منگنی پر مطمئن اور خوش تھے۔ لیکن ہوا یوں کہ جب عبداللہ نادر آباد میں تربیت حاصل کرنے کے بعد زال بیگ کے ساتھ لشکر میں شامل ہوا اور جب دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا اور عبداللہ نے زال بیگ اور دلاور خان دونوں کو بیک وقت شکست دے کر شاہ پسند کا لقب اور امیر لشکر کا عہدہ حاصل کیا، تب سے میرے گھر میں ایک کوہرام اور انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ شاہ پسند کی اس جیت کے بعد میری بیٹی مارخ زال بیگ سے نفرت اور شاہ پسند سے محبت کرنے لگی ہے۔ زال بیگ سے اپنی نفرت اور شاہ پسند سے اپنی محبت کا اظہار میری بیٹی نے چھپے چھپے الفاظ میں اپنی ماں سے کر دیا تھا، لیکن میری بیوی کچھ عرصے تک اس معاملے کو چھپاتی رہی۔ اندر ہی اندر وہ مارخ کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ زال بیگ پوپلزئی سے اپنی منگنی توڑنے کی کوشش نہ کرے، لیکن مارخ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تیمور، جس وقت ہم لاہور سے کوچ کر رہے تھے اس وقت میری بیوی نے مجھ پر انکشاف کیا کہ میری بیٹی مارخ زال بیگ سے انتہا درجے کی نفرت کرتی ہے، اور جیسی سخت قسم کی نفرت اسے زال بیگ سے ہے اسی قسم کی سخت محبت وہ شاہ پسند سے کرنے لگی ہے۔ اب میرے لیے بڑی دشواری، بڑی اذیت ناک صورتحال کھڑی ہو گئی ہے۔ تیمور، آپ جانتے ہیں کہ شاہ پسند اور کامنی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور عنقریب شاید وہ شادی کر لیں۔ ایسی صورت میں شاہ پسند میری بیٹی مارخ سے شادی کرنے کی کیوں حامی بھرے گا، جبکہ میری بیٹی کی محبت اس سے یک طرفہ ہے؟ شاہ پسند نے آج تک میری بیٹی کو دیکھا ہی نہیں، لہٰذا اس کی پسند یا ناپسند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں فکر مند ہوں کہ میری بیٹی کا کیا بنے گا۔ گو ابھی تک زال بیگ کو خبر نہیں ہوئی کہ مارخ اس سے نفرت کرنے لگی ہے، تاہم ایک نہ ایک روز اسے بہرحال مارخ کی نفرت کا علم ہو جائے گا۔ تیمور، مجھے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کہ زال بیگ کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن مجھے زیادہ فکر تو اس بات کی ہے کہ میری بیٹی مارخ کا کیا بنے گا، اس لیے کہ اس کی محبت یکسر اور بالکل یک طرفہ ہے، اور اگر شاہ پسند نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ مارخ زندہ نہ رہ سکے گی۔ اس پر تیمور نے جہان خان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جہان خان میرے محترم، اتنے گہرے تفکرات میں اپنے آپ کو مت ڈالو۔ قندھار پہنچ کر تمہارے اس معاملے کی بات میں خود پاشا سے کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری بیٹی مارخ کی خاطر وہ کوئی نہ کوئی راہ نکال لیں گے۔ اب تم ان تفکرات، ان پریشانیوں کو جھٹک دو اور پرسکون رہ کر قندھار تک سفر کرو۔ مجھے امید ہے کہ قندھار پہنچنے کے بعد تمہارے حالات پاشا کی رہنمائی میں ٹھیک اور درست ہو جائیں گے۔ تیمور کی اس تسلی اور تشفی سے جہان خان نے کسی حد تک اپنے آپ کو سنبھالا، پھر وہ دوسرے موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ قندھار سے اپنے لشکر کے آگے کلات کی طرف سفر کرتے ہوئے عبداللہ اپنا گھوڑا بھگاتا ہوا شاہ ولی خان کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ ولی خان، میرے بزرگ، کلات کی اس مہم میں عملی حصہ لینے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ کلات اور اس کے والی نصیر خان سے متعلق حالات کا علم ہو۔ کیا آپ میری خاطر نصیر خان اور کلات سے متعلق کچھ تفصیل بتا سکتے ہیں؟ اس پر شاہ ولی خان بڑی شفقت اور محبت میں عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، کیوں نہیں، سنو، میں تمہیں جو تفصیل نصیر خان سے متعلق جانتا ہوں وہ بتاتا ہوں۔ نصیر خان کا شمار کلات کے ممتاز اور ہر دل عزیز سرداروں میں ہوتا ہے۔ وہ میر عبداللہ خان بروہی کا تیسرا اور سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ اس کی ماں مریم بی بی التازئی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا دوسرا بھائی التاز خان، جسے حاجی محمد خان بھی کہتے ہیں، اسی ماں کے بطن سے ہے، جبکہ اس کا تیسرا بھائی میر محبت خان دوسری ماں سے ہے، جس کا نام جاٹ گل ہے۔ کلات کے سابق حکمران اور نصیر خان کے والد میر عبداللہ خان کی وفات کے بعد میر محبت خان گدی نشین ہوا۔ اس نے کلات کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ مستونگ کا علاقہ حاجی محمد خان کو ملا، مگر حاجی محمد خان نے
اپنے بھائی سے غداری کی اور 2 سال بعد عید کی رات کو شہر کے پہرے داروں کو رشوت دے کر شہر میں داخل ہو گیا۔ اس نے میر محبت خان کو قید کر دیا اور بذات خود کلات کا حاکم بن گیا۔ کچھ عرصہ بعد محبت خان جیل سے بھاگ نکلا اور کافی دنوں تک بلوچ سرداروں سے امداد حاصل کرنے کی غرض سے مارا مارا ادھر ادھر گھومتا رہا اور دھکے کھاتا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے بھائی کے پاس کلات لوٹ آیا، جس نے اسے مستونگ کا علاقہ دے دیا۔ جب ایران کے مرحوم شہنشاہ نادر شاہ کی فوجیں اس کے سپہ سالار پیر محمد اور الماظ خان کی سرکردگی میں بندر عباس اور مکران کے ساحل سے بلوچستان میں داخل ہوئیں تو میر محبت خان نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ شکست کھا گیا۔ اسی دوران نادر شاہ نے قندھار فتح کر لیا۔ حملہ آوروں کو مزاحمت کا خیال چھوڑ کر میر محبت خان اور حاجی محمد خان نادر شاہ کے پاس قندھار چلے گئے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ چونکہ حاجی محمد خان ظالم اور عیاش شخص تھا، اس لیے بروئی سردار اس سے متنفر ہو چکے تھے۔ انہوں نے با اتفاق رائے نادر شاہ سے درخواست کی کہ میر محبت خان کو کلات کا ناظم مقرر کیا جائے۔ نادر شاہ نے ظالم اور عیاش حاجی محمد خان کو قید کر کے اس کی جگہ میر محبت خان کو کلات کا ناظم مقرر کر دیا، جبکہ موجودہ حکمران نصیر خان جو اس وقت چھوٹی عمر کا تھا، اس کی ماں مریم بی بی اور حاجی محمد خان کا لڑکا مراد علی یرغمال کے طور پر ایرانی شہنشاہ نادر شاہ نے اپنے دربار میں رکھ لیے۔ نادر شاہ کی وفات کے بعد نصیر خان جو جوان ہو چکا تھا رہا ہو گیا اور اپنے پاشا احمد شاہ ابدالی کے ساتھ قندھار چلا آیا۔ جب افغانستان کی بادشاہت کے لیے احمد شاہ کا انتخاب ہوا تو اس موقع پر نصیر خان نے بروہی سرداروں کی نمائندگی کی۔ اس نے احمد شاہ کے حق میں رائے دی کہ اس کی بالادستی تسلیم کر لی جائے۔ کچھ دنوں کے بعد نصیر خان کے بھائی محبت خان نے لقمان خان کی بغاوت میں حصہ لے کر احمد شاہ ابدالی کا اعتماد کھو دیا۔ کیونکہ لقمان خان احمد شاہ کا دشمن خیال کیا جاتا تھا، لہٰذا ہمارے بادشاہ احمد شاہ ابدالی نے محبت خان کی جگہ نصیر خان کو کلات کا ناظم مقرر کر دیا۔ یوں نصیر خان کا شمار پاشا کے نور نظر سپہ سالاروں میں ہونے لگا۔ شاہ پسند، تم جانتے ہوگے کہ اس نصیر خان نے پاشا کے ساتھ کئی معرکوں میں حصہ لیا۔ خراسان اور ہندوستان کی مہمات میں اس نے بڑی نمک حلالی اور بہادری سے اپنا فرض سر انجام دیا۔ آج تک اس کے رویے سے کبھی ایسا ظاہر نہیں ہوا کہ وہ ہمارے پاشا کی وفاداری سے منحرف ہو سکتا ہے۔ شاہ پسند میرے بیٹے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس نصیر خان نے ہمارے پاشا کی بالادستی تسلیم کرنے میں 2 باتوں کو پیش نظر رکھا، ایک تو اپنے علاقے کا تحفظ، دوسرا جنگ سے اعتراض کی کوشش۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اس نصیر خان نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں تیمور اور جہان خان کی سرکردگی میں ہماری افواج کو شکست ہوئی ہے اور تیمور اور جہان خان ہندوستان سے نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو اس نصیر خان نے ہماری بالادستی کا جواب گردن سے اتار پھینکنے کا تہیہ کر لیا ہوگا۔ شاہ پسند میرے بیٹے، کلات کے والی نصیر خان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ کوئی بھی ہو، مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلد اس کی بغاوت کو فروغ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شاہ پسند مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شاہ ولی خان، تمہاری مہربانی کہ تم نے مجھے کلات کے والی نصیر خان کے متعلق اس قدر اہم معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد وہ دونوں پہلو بہ پہلو خاموشی سے سفر کرنے لگے تھے۔ احمد شاہ ابدالی بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ نصیر خان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ راستے میں اسے اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ نصیر خان کو احمد شاہ ابدالی کے حملہ آور ہونے کا علم ہو گیا ہے اور وہ اپنے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مستونگ میں قیام کیے ہوئے ہے۔ لہٰذا احمد شاہ ابدالی نے بھی مستونگ کا رخ کیا۔ پھر اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دوسرا عبداللہ کی سرکردگی میں دیا اور تیسرا شاہ ولی خان کی کمانداری میں رکھا گیا۔
مستونگ کا رخ کرتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی خان کو اس کے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے آگے آگے روانہ کیا۔ احمد شاہ ابدالی چاہتا تھا کہ اس کے مستونگ پہنچنے سے پہلے ہی شاہ ولی خان نصیر خان کو شکست دے کر راستہ صاف کر دے، تاکہ ان علاقوں میں احمد شاہ ابدالی کو زیادہ دیر قیام نہ کرنا پڑے اور وہ ہندوستان کے حالات کی طرف توجہ دے سکے۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم پاتے ہی شاہ ولی خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے مستونگ کی طرف بڑھا۔ شاہ ولی خان اپنے لشکر کے ساتھ مستونگ کے نواح میں پرانگیز نام کے قصبے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ کلات کا والی نصیر خان اپنے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ پرانگیز نام کے اس قصبے سے باہر کھلے میدانوں میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے۔ پھر شاہ ولی خان نصیر خان کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ حملے کی ابتدا شاہ ولی خان نے کی تھی، اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ نصیر خان کو شکست دے کر مار بھگائے اور مستونگ پر قبضہ کر لے، اور پھر جب احمد شاہ ابدالی مستونگ پہنچے تو متحدہ لشکر مستونگ سے نکل کر کلات کا رخ کرے اور کہیں بھی نصیر خان کو پاؤں جمانے کی مہلت میسر نہ آنے دی جائے۔ اپنے ان عزائم کی تکمیل کے لیے شاہ ولی خان حرکت میں آیا اور کلات کے والی نصیر خان کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ شاہ ولی خان کے حملہ آور ہوتے ہی دونوں لشکروں کے درمیان جنگ زور پکڑ گئی تھی۔ دوسری طرف والی کلات نصیر خان نے بھی بڑے تحمل سے جوابی کارروائی کی۔ کافی دیر تک اس نے اپنے لشکر کو دفاع تک ہی محدود رکھا۔ اس نے جارحیت پر اترنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ جب اس نے دیکھا کہ شاہ ولی خان اپنا پورا زور صرف کر چکا ہے اور اب مزید کوئی حربہ اس کے پاس نہیں رہا کہ وہ نصیر خان کو پسپا ہونے پر مجبور کرے، تو نصیر خان نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ وہ دفاع سے نکل کر جارحیت پر اتر آیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ والی کلات نصیر خان آندھی اور طوفان کی طرح شاہ ولی خان کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ نصیر خان کا یہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ شاہ ولی خان کے لشکر کی اگلی صفیں مکمل طور پر دھرم برم ہو کر رہ گئیں، جبکہ نصیر خان اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ شاہ ولی خان کی اگلی صفوں کو بکھیرتا اور منتشر کرتا اور دائیں بائیں سمٹنے پر مجبور کرتا ہوا پچھلی صفوں پر حملہ آور ہو گیا۔ نصیر خان کے اس طرح حملہ آور ہونے سے شاہ ولی خان کے ہاتھوں سے اس کے اپنے لشکر کی تنظیم نکل گئی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اپنی بکھرتی بگڑتی صفوں کو درست کر کے ایک بار پھر نصیر کے سامنے جم جائے، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نصیر خان کے مقابلے میں شاہ ولی خان کو بدترین شکست ہوئی۔ لہٰذا اپنے لشکر کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے اس نے پسپائی کا حکم دیا اور بھاگتے ہوئے وہ احمد شاہ ابدالی سے جا ملا، جو میدان جنگ سے اب صرف چند میل کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ شاہ ولی خان نے اپنے گھوڑے کو احمد شاہ ابدالی کے سامنے جا روکا، اور اس لمحہ شاہ ولی خان جبر کی صورت طویل ہوتی خاموشی جیسا افسردہ ہو گیا تھا۔ شاہ ولی خان احمد شاہ ابدالی کے سامنے پہنچ کر تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کی گردن جھکی رہی۔ پھر وہ خوف کے کنویں میں آوازوں کی بکھرتی کاشوں کی طرح بولا اور کہنے لگا، پاشا، میں شرمندہ ہوں کہ کلات کے والی نصیر خان کے سامنے مجھے پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اپنی اس پسپائی اور شکست کے لیے میں کوئی بہانہ تراشی نہیں کروں گا، بلکہ صاف اور کھلے دل سے یہ بات تسلیم کروں گا کہ نصیر خان مجھے شکست دینے میں کامیاب رہا ہے۔ گو اس کے لشکر کی تعداد بھی ہمارے لشکر سے زیادہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری نسبت اس نے لشکر کو میرے خلاف زیادہ بہتر طور پر استعمال کیا ہے، جس کی بنا پر وہ میرے خلاف کامیاب اور کامران رہا۔ احمد شاہ ابدالی اپنے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھیرتے شاہ ولی خان کی اس گفتگو کو سنتا رہا۔ جب شاہ ولی خان خاموش ہوا تو احمد شاہ ابدالی بولا، دیکھ شاہ ولی خان، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجاہد کی زندگی میں شکست اور کبھی فتح تو مقدر کا ایک کھیل ہے۔ ہر جنگجو تخلیق کے نیزے کی انی سے تاریخ کے ماتھے پر اپنے ضمیر کی تحریروں کو ثبت کرتا ہے۔